الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الہمزہ کی آسان تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا، منہ پر تانا دینے والا ہو، جس نے مال جمع کیا ہو اور وہ اس کو گن گن کر رکھتا ہو. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے چوڑے ستونوں میں. یہ سورۃ الہمزہ ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کی 9 آیات ہیں. اس سورت کے اندر تباہی اور بربادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں انسان کی. پچھلی سورۃ العصر سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی سورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے اصول اور سسٹم آف لائف دیے جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اب اس سورت میں اللہ نے وہ چیزیں، وہ خصلتیں، وہ عادتیں، برائی بیان کی، وہ بری عادتیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی انسانیت ہی کھو دیتا ہے، اپنی انسانیت کو برباد کر دیتا ہے، تباہی کے آخری موڑ پر لا کر رکھ دیتا ہے. ان خصلتوں کا بیان اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. بیان فرما کر یہ اشارہ کیا کہ ان چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. سورہ کی ابتدا اللہ نے کی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، بربادی کو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا ستیہ ناش ہو جائے. اس طرح کی عربی کی تعبیر ہے ویل. اور ایک بات یہ کہی گئی ہے ویل ایک جہنم کا نام ہے. وہ جہنم ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہی فرمایا ہے ویل کے معنی بربادی ہے، ہلاکت ہے. کس کے لیے ہلاکت ہے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنا، جس کو غیبت کہتے ہیں. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا. لمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے تانا زنی کرنا، برے القاب سے بلانا بھی اس کے اندر شامل ہے. یہاں پر اللہ نے 3 خرابیوں کا بیان کیا، 3 سخت گناہ کا بیان کیا، اور اس کے بعد اس کی سخت سزا بھی اللہ نے متعین فرمائی ہے. پہلا تو ہے غیبت کرنا، دوسرا ہے تانا زنی کرنا، تیسرا ہے مال کی بیجا محبت رکھنا. الذی جمع مالا وعددہ. انسان مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے اور اس کو گن گن کر رکھ رہا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال انٹرنل ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہے گا. گن گن کر رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ دکان پر بیٹھا ہے، مال گن رہا ہے، پیسہ گن رہا ہے، شام کو وقت ہو گیا تو اس نے پورا پیسہ گن کر رکھ دیا. یہ گننا مراد نہیں ہے. یہاں گننے سے مراد وہ شخص جس کے اندر مال کی بے پناہ محبت ہے اور وہ مال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ میری ہر مشکل اس کے ذریعے آسان ہو جائے گی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے حوصلے کی، کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے.
یہ جب بندے کے اندر چیز آتی ہے تو یہ اس سے مراد ہے جو مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کر لے گا. اللہ کہہ رہا ہے کلا، نیور، ایسا بالکل ہے ہی نہیں. اس کی یہ خام خیالی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر زمین و آسمان کے برابر بھی ہمارے پاس دولت ہوگی، لیفتدو بھی، کہ اللہ کے سامنے اس کو فدیہ دینے کے لیے ہم پیش کریں گے جہنم سے بچنے کے لیے، تو بچ نہیں پائیں. یہ تو چند دن کی دولت ہے. اگر پوری زمین کی، پورے آسمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی زمین بھر کے، تب بھی اس کو عذاب کے بدلے میں ہم دینا چاہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہے مال کی حقیقت. کلا لیمبدن فی الحطمہ، اللہ نے کہا ہرگز نہیں. جو سمجھ رہا ہے مال ہمیشہ رہے گا، اس کی خام خیالی ہے. وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز. اسی طرح حتیم، جو کہتے ہیں حتیم میں نماز پڑھنے سے کعبے میں ثواب پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو حتیم بھی کعبے کا ایک ٹکڑا ہے، تو اسی لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے کہ کعبے کا ایک ٹکڑا ہے. تو حطمہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. وما ادراک ما الحطمہ، پھر وہی تعبیر آئی جس سے پہلے آئی تھی وما ادراک ما القاریہ وما ادراک ما یوم الدین. کیا آپ جانتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اب بندہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی آگ کی طرح وہ آگ ہوگی، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اس کو دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرو. دنیا کی آگ صرف جلا دیتی ہے، وہ وہاں کی جو آگ ہوگی آدمی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. اور اس آگ کی اور خطرناک صفت آگے بیان کی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو سینوں پر چڑھی چلی جائے گی، جو دلوں تک جا پہنچے گی. اب دنیا کی آگ بھی دلوں تک پہنچتی ہے، اب یہ بھی آگ پہنچتی ہے. مطلب کیا ہے اس کی خاصیت، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے دنیا کے اندر جب آدمی جلتا ہے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے. آگ کا دل پر پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے. لیکن آخرت کی آگ وہ آگ ہوگی، آدمی کا جسم جلتا رہے گا، دل تک پہنچے گی اور دل کے جلنے کو آدمی وہاں پر محسوس کرے گا. یہاں پر تو مردہ ہو جائے گا دل تک پہنچنے سے پہلے، وہاں پر آدمی زندہ ہوگا اور دل تک اس کی آگ پہنچے گی تو اس کی تکلیف جو ہوگی آدمی اس کو محسوس کرے گا. جب دل جلتا ہے تو اس کو آدمی محسوس کرے گا التی تطلع علی الافئدہ، کہ ان کے دلوں تک آگ پہنچے گی. یہ اس کی خطرناک صفت ہے کہ وہ دل کو جلا کر رکھ دے گی انسان کے زندے ہونے کی صورت میں. انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے، اس کے اندر وہ آگ ہوگی، ان کے اندر آدمیوں کو بند کر دیا جائے گا. اگر اچھل کر جانا چاہیں، باہر جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، ہر اعتبار سے وہ بالکل بندھے ہوں گے. یہ اللہ نے انسان کی تباہی اور اس کی بربادی کے اسباب بیان فرمائے مختصر سے. سورت کے اندر 3 اسباب ہیں. غیبت کرنا، غیبت کرنے کو اس لیے قرآن حدیث میں اس کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ آدمی جب کسی کے پیچھے برائی کرتا ہے، آدمی وہ موجود ہوتا نہیں سامنے، تو آدمی برائی کرتا چلا جاتا ہے، اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کسی طرح کی کوئی چیز کو آدمی کو نظر نہیں آتی. اسی لیے اس کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں جو بیان کیا گیا ہے، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم کو گھن محسوس ہوتی ہے. تو کسی کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ بات اللہ نے وہاں پر بیان فرمائی. حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اس سفر کے اندر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء الناس یأکلون لحوم الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. یہ وعیدیں ہیں ان لوگوں کی جو غیبت کرتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ غیبت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کسی کی برائی کرنا، کسی کے سامنے کسی کی تعریف، جھوٹی تعریف کرنا، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن غیبت کرنا یہ زیادہ بری بات ہے. قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی اس کی بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی. آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص کر ان 3 چیزوں سے. نمبر 1 غیبت، نمبر 2 طعنہ زنی کرنا، برے القاب سے بلانا، اور نمبر 3 مال کی بیجا محبت اور اس پر فخر و غرور. یہ 3 اسباب ہیں جو آدمی کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے اس کی انسانیت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس سورت کے پڑھنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں، کیا یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟
اگر پائی جا رہی ہیں تو اس کو فوراً اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کا وقت کب آئے گا اور کب جا کر اس آگ میں پڑنا پڑے گا۔ تو اللہ ہم لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔